اساتذہ کرام آداب۔ اسکول بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنے کے لیے کئی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اسکول کے منتظمین، اساتذہ اور عملہ اسی طرح کام کریں تو اس سے طلبہ کی صحت اور بہبود کا فروغ ہو سکتا ہے۔ وبائی صورتحال نے اسکول کی تعلیم کے سامنے بعض مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہاں بعض مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اولین اور اہم ترین مسئلہ کووڈ-19 سے احتیاط کے بارے میں طلبہ اور اساتذہ میں بیداری پیدا کرنے کا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسکول کے بچوں کی صحت، تندرستی اور سینیٹائزیشن کی ترجیحات مقرر کرنے کا ہے۔ اس کے بعد سماجی فاصلہ رکھنے اور دباؤ سے آزاد آموزشی ماحول کی تخلیق کا مسئلہ ہے۔ بحران کی اس گھڑی میں ہر شریک عمل کو اٹھ کھڑے ہونے اور اسکول میں محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی وائرس کے تعدیہ سے متاثر نہ ہو۔ حالیہ برسوں میں آموزش کا ارتکاز محض اکتساب علم سے صلاحیتوں اور مہارتوں کی تشکیل کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اس مقصد کے تئیں NCERT نے مختلف گریڈوں میں الگ الگ نصابوں میں صلاحیت پر مبنی آموزشی ماحصل وضع کیے ہیں۔ ان صلاحیتوں کے تدریسیاتی اعمال کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ آموزشی ماحصل کے پیش نظر کووڈ-19 کی مدت کے دوران تدریس و آموزشی عمل ان امور پر مرکوز ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ پہلے ہفتے کے دوران شاید رسمی تدریس و آموزش واقع نہ ہو، اس کے بجائے شاید پہلا ہفتہ ان عادات سے طلبہ کو مانوس کرنے میں لگ جائے جن پر ان سے عمل کی توقع ہے، یعنی ان کی ذہنی آمادگی کا ہفتہ بیداری پیدا کرنے، حفاظتی طریقوں پر عمل کرنے، مشق اور نقالی پر مبنی مشقوں کی کوشش کی جانی چاہیے۔ طلبہ اور والدین دونوں کے اندر اعتماد کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکول بند رہنے کے دوران ان سے ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کھلے ہوئے سوالات پوچھے جائیں، جیسے انہوں نے اور ان کے گھر کے افراد نے کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی وغیرہ، اور ان کی بات غور سے سنیں، ان کے ساتھ ایمانداری برتیں، طفل دوست انداز میں انہیں حقیقت بتائیں، عملی مظاہرہ کر کے بتائیں کہ وہ خود کی اپنی اور اپنے دوستوں کی حفاظت کیسے کریں۔ اسکول میں پیشگی طور پر تدریس کے عملی گھنٹوں اور گھر پر ذاتی مطالعے کو نظر میں رکھ کر تعلیمی سال کا ایک جامع اور متبادل پلان یا کیلنڈر تیار ہو سکتا ہے۔ درسیاتی منصوبہ یا تعلیمی کیلنڈر تیار کرتے وقت وبائی ماحول میں طلبہ کی نفسیاتی بہبود کو زیادہ اہمیت درکار ہے۔ NCERT کا تیار کردہ متبادل تعلیمی کیلنڈر مقامی حالات اور موجودہ صورتحال کے مطابق موزوں طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کلاس روم میں دوستانہ انداز میں اوہام، سماجی رسوائی اور خوف کے بارے میں بات کر کے کووڈ-19 کے تئیں بیداری پیدا کریں۔ کیا کریں اور کیا نہ کریں اس بارے میں بچوں سے بات کر کے عہد کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اس پر اسکول نظام کار میں یومیہ غور و خوض کے لیے بھی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی دلچسپی کے لیے ڈرائنگ اور پینٹنگ، کہانی کہنا، کہانی سننا، کوئی باب پڑھ کر تلخیصی نکات وضع کرنے، اسکول میں پہلے سے اچھی طرح سمجھائے گئے تصورات پر مبنی عدد شماری اور جوڑ گھٹا، موبائل اور کیمرے کی مدد سے مختلف فلموں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ، کھانے کی بعض اشیاء کی تیاری، مثلاً انکرت اگانا، سلاد تیار کرنا وغیرہ، جس کے لیے گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، طلبہ یہ سب دلچسپی سے کر سکتے ہیں۔ مقامی طور پر دستیاب
ٹیلی ویژن پروگرامز اور ریڈیو پروگرامز اور اس کے علاوہ آموزش کے لیے طلباء کے پاس دستیاب الیکٹرانک آلات، ای مٹیریل، ٹیلی ویژن پروگرامز بنا کر اور ان کی فہرست سازی کر کے آموزشی ریسیونگ بینک کی تشکیل کرنا ایک اور ایسا طریقہ ہے جس کو تدریس و آموزش کے لیے عمل میں تسہیل کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ پرائمری کے طلباء کے لیے سر، کندھے اور پیر کو گھمانے اور پھیلانے جیسی چھوٹی چھوٹی یوگا کی ورزشیں، اور اعلیٰ پرائمری اسکول اور اعلیٰ پرائمری طلباء کے لیے تداسن، ورکش آسن، سواستک آسن، وجر آسن جیسے آسان آسن اور کپال بھاتی، انولوم ولوم، پرانام جیسی دیگر تنفسی مشقوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسکول میں پابندی سے دھیان یا مراقبے کی مشقیں تندرستی اور طلباء کے آموزشی نتائج میں مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک دن ناغے کے ساتھ اسکول کی اسکیم کا منصوبہ یہ ہے کہ وبا کی مدت کے دوران طلباء کی آموزش اسکول میں آمنے سامنے کی تدریس اور گھر پر ذاتی مطالعے پر مشتمل ہوگی۔ تعلیم کے اسکولی نظام کے تحت انضباطی ماحول میں پڑھنے میں طلباء دن، سمسٹر یا سال کی پوری مدت کے دوران استاد کی رہنمائی یا نگرانی میں رہتے ہیں، جبکہ ایک دن ناغے والے اسکول کے طالب علم کو ذاتی مطالعہ تجاویز دینے اور اپنے ماڈل کے انتخاب کرنے نیز اس کی تخلیق کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ متبادل دن والے اسکول ماڈل کو کامیاب بنانا ماہرین تعلیم، اساتذہ اور والدین سب کے سامنے ابھرتا ہوا چیلنج ہے۔ اگلا چیلنج طلباء میں ذاتی مطالعے کی ترغیب دینے کا، یعنی طلباء کو وبا کی اثر پذیری سے متعلق ماحول کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنے اور خود کو بہتر طور پر منظم کرنے اور اپنے وقت کو مفید انداز میں بروئے کار لانے کی غرض سے طلباء کو وقت کے موزوں استعمال کی مہارتوں کو ترتیب دینے کا ہے۔ شہری علاقوں کے اسکول جہاں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، کلاسیں لگانے کے لیے برقی آموزش اور گوگل ہینگ آؤٹس، مائکروسافٹ ٹرمز وغیرہ جیسے ویڈیو کانفرنسنگ پلیٹ فارمز پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔ دیہی علاقوں میں دیکشا پلیٹ فارم جو پہلے ہی مختلف ریاستوں کو جوڑ رہے ہیں، دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارموں مثلاً NROER، ای پاٹھشالہ وغیرہ کے علاوہ تدریس میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ طلباء، اساتذہ، پرنسپل صاحبان اور انتظامیہ کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق کس طرح کے خوف کو اسی سے ٹھیک کر کے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال شروع کر دینا چاہیے۔ اساتذہ کو علاقائی زبانوں میں اسباق کی منصوبہ بندی اور انہیں یوٹیوب پر ڈالنے کی ترغیب دی جائے۔ اسکول اور اساتذہ کو کمزور ترین طلباء پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ بے گھر، ترک سکونت کر کے آنے والے طلباء، خصوصی ضروریات والے طلباء، خاندان اور رشتہ داروں میں موت، بیماری اور اسپتال میں زیر علاج رہنے والے کووڈ-19 سے براہ راست متاثر طلباء کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر دست کاغذ اور پنسل کے ذریعے طلباء کے رسمی اور تشکیلی اندازہ قدر پر اصرار نہ کیا جائے، اس کے بجائے طلباء کے اندازہ قدر کے غیر رسمی طریقوں پر توجہ دیں۔ طلباء اور اساتذہ دونوں میں اضطراب، فکر مندی اور خوف جیسے بعض منفی جذبات کا ہونا عام سی بات ہے، تاہم طلباء کی تندرستی کا خیال رکھنا اور ان کے تناؤ اور اضطراب پر قابو پانے میں مدد کرنا ضروری ہے۔ حفاظت کے علاوہ طلباء کے کلی ارتقاء کے لیے ہمیں یہ یقینی بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ بچے تناؤ سے محفوظ ماحول میں رہیں۔ شکریہ۔